وہ ایک ہمارے بھائیوں نے سوال پوچھا کہ بعض کا اس طرح ہوتا ہے کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے 3 اکٹھی اور بعد میں وہ فتویٰ لے آتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 دی تو ایک ہی ہوئی، تو یہ ایسے فتوے کون لوگ دے دیتے ہیں؟ بڑا لمبا چوڑا سوال کر دیا. آسان بات تو یہ ہے، مختصری جواب دوں گا، وقت نہیں ہے. میں نے ابھی لاہور جانا ہے واپس. دیکھیے قرآن کا حکم یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تیسری طلاق دے دی، پیچھے دیکھا ہے طلاق مرادان 2 طلاق ہو گئی. تیسری طلاق دے دی تو اب بیوی حلال نہیں ہو جب تک وہ اگلے سے شادی نہ کرے، عدت گزار، اور پھر وہ طلاق دے اپنی مرضی سے یا مر جائے تو پھر یہ عدت گزار کے پہلے کی شادی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 طلاق دیں اور بغیر حلالے کے وہ نکاح کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اور فا عربی کے اندر جو فا ہوتا ہے وہ فوراً بات کی جاتی ہے، تاکہ معلومات سے فوراً بات کی جاتی کہ 2 دن فوراً بات تیسری دے دی، 2 دن فوراً بات تیسری دے دی، کبھی بھی حلال نہیں ہو. بخاری شریف کے اندر حدیث سے کہا گیا ایک شخص نے حضور کے موجودگی میں سرکار کے دور میں 3 طلاقیں اکٹھی دی. سرکار علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ کیا اور جدا کر دیا. دیگر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی. تو لہٰذا 3 طلاق 3 ہی ہوتی، یہ کتنی بھی وقوفانہ بات کہ 3 دیا اور 1 ہو. کسی کو 3 تھپڑ مارے اور کہ میں نے 1 مارا، وہ کہ مجھے 3 مارے ہیں، نہیں 1 مارا. کیوں 3 کا مطلب ہوتا ہے 1؟ یہ تو ایک بچہ جانتا ہے 3 کا مطلب 1 کیسے ہو گیا؟ 3 ہی ہوتے ہیں، 3 1 تو نہیں ہوتے. تو لہٰذا کیوں کہنا کہ 3 ہے تو 1 ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں. اگر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تیسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسوں کو پتہ چاہیے، ایسا پتہ بتاتا ہوں جو کہتے 1 بھی نہیں ہوتی. شیطان وہ کہ لگے رہو 1 بھی نہیں ہوتی، کرتے رہو تو شیطان کی بات ہے. تو یہاں مطلب ہم عاشق رسول ہیں تو فتویٰ بھی لینا ہے تو عاشقان رسول سے لینا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری امت صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ 3 نہیں ہوتی. حالانکہ پہلے بھی 3 شمار کرتے ہیں، لیکن فاروق اعظم کے دور میں اجماع ہو گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا فاروق اعظم کے دور میں، جس میں عثمان غنی بھی شامل ہے، مولا علی بھی شامل ہے، دیگر صحابہ بھی شامل ہے. سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا. سرکار فرمائے علیکم بسنتی وبسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. کیا یہ بعد والے جو صدی 1.5 صدی نکلی ہے، یہ کچھ لوگ کیا یہ معاذ اللہ فاروق اعظم سے بڑھ کر حدیث سمجھنے والے، صحابہ سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والے، فاروق اعظم سے بڑھ کے قرآن سمجھنے والے، عثمان غنی سے بڑھ کے قرآن سمجھنے والے، مولا علی سے بڑھ کر حدیث سمجھنے والے، قرآن سمجھنے والے، جب فاروق اعظم فیصلہ کر رہے ہیں، مولا علی کر رہے ہیں، عثمان غنی کر رہے ہیں، سارے صحابہ مل کے فیصلہ کر رہے ہیں تو 3 نہیں ہوتی. تو پھر یہ بات والے اور ابھی نئے نکلنے والے 14ویں صدی میں، 14ویں 15ویں صدی میں یہی یہ لوگ یہ کہیں کہ 3 1 ہوتے، یہ ان کی بات مانیں گے کہ صحابہ اکرام کی مانیں، ان کی بات مانیں گے، قرآن کی بات مانیں، حدیث کی بات مانیں، اور اپنی طرف سے وہ حدیثیں جس میں جو محکمل. اب اصل میں یہ ذرا مشکل بات ہے، توجہ رکھیے گا کہ بعض حدیثوں میں یوں ہے کہ مطلب وہ 3 1 شمار ہو چکے، تو وہ کون سی الفاظ کا ذکر نہیں. طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے صریح، ایک ہوتی ہے کنایا. وہاں الفاظ نہیں، جو کنایا ہے اس کے اور معاملات،
اندر کنایا مراد ہو. اچھا غیر مدخول پہ ابھی روستی نہیں تو پہلی طلاق دے دیں گے وہ بچنا ہو گیا. اب اگلی واقع نہیں ہو. دو وہ کون ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی لڑکی کی, اس کے الگ مسائل ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ غیر مدخول بیان کے لیے. اور اصول ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب احتمال آ گیا تو استدلال باطل ہو گیا, اس نے ایسے نہیں کر سکتے. اور ہم جو پیش کر رہے ہیں بخاری کی روایت وہ صحیح ہے کہ 3 طلاقیں دی حضور نے نافذ کر دی. فاروق اعظم کے دور میں اجماع ہو گیا. دیگر اور کتب کے اندر حدیثیں موجود ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی وہ روایت بیان کی جاتی ہے جو صحیح مسلم ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا فتویٰ کیا, ان کے پاس کوئی عادت تھا کہ اے ابن عباس میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیا, کوئی چھوٹ ہے؟ تو بڑے غصے میں آ گئے, کہتے ہیں یہ کیا معاملہ, 3 طلاقیں دے آئے اور آپ کہتے ہیں یا ابن عباس تم اللہ سے ڈرے نہیں, تم نے خیال نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا, تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تم دین دے کر آ گئے ہو اور آپ مجھے کہہ رہے ہو یا ابن عباس نہیں, 3 دے دی تو 3 ہو گئی, خلاص ختم, اب اللہ کے بغیر رجوع نہیں ہو. تو یہ قرآن کا فیصلہ, یہ حدیث کا فیصلہ, یہ صحابہ کا فیصلہ, یہ فاروق اعظم کے دور میں صحابہ کا اجماع ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں امام, مالکیہ امام مالک کے پیروکار اور امام مالک اور پیروکار مالکیہ, حناف امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے پیروکار حنفی, شافعی امام شافعی اور ان کے پیروکار, امام احمد بن حنبل کے حنابلہ, ان سب کے نزدیک 3 طلاقیں اکٹھی دے, ایک مجلس میں دے, جس طرح دے وہ تینوں ہو جاتی. حیرت کی بات ہے, سارے صحابہ کہہ رہے ہیں تینوں ہو جاتی ہے, حدیث کہہ رہی ہے, قرآن سے ثابت ہو رہا ہے, چاروں اماموں کا اجماع ہو گیا, ساری امت کا گویا کہ اجماع چلا آ رہا. اور 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں آ کر کچھ لوگ کہیں کہ نہیں 3 تو 1 ہوتی. تو ایسوں کا حال یہ ہے, اگر کوئی گنجائش کو حاکم اسلام اگر ہوتا تو پھر ان کو پھینٹی چڑھاتا, مارتا 39 کوڑے اور کہتا کہ 1 لگی, پھر 39 مارتا اور کہتا 1 لگی. کوڑوں میں سزا زیادہ 39 ہوتی ہے, کوڑوں میں اگر سزا دے تعزیر جیسے ہوتی, پھر 39 مارتا اور پھر کہتا کہ 1 لگی. لیکن اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے. فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص بھی, اس نے کوئی اس طرح کی بات کی بدمزگی کی نا اپنی طرف, فاروق اعظم کے دور میں آپ نے اسے بلایا, یمن میں تھا, بلا لیا, خوب مارا, اتنا مارا, مار کے وہ گر گیا. تو پھر اسے کہا کہ اسے قید میں ڈال, وہ قید میں چلا گیا. کچھ عرصے بعد زخم ٹھیک ہو گیا تو پھر بلایا, اسے لے آؤ, پھر اسے مارا, اتنا مارا کہ زخم ہو کے گر گیا. پھر کہاں اسے قید میں گیا. کچھ عرصے بعد جب زخم ٹھیک ہو گیا پھر لے آؤ, پھر مار. اب مارنے لگے تو وہ کہنے لگا امیر المومنین اگر مجھے مارنا ہی ہے نا تو ایک ہی دفعہ مار دیں, اور اگر آپ چاہتے میری اصلاح کرنے تو میرے سر سے بھوت اتر گئے, اب میں ٹھیک ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا. تو کاش ایسا ہوتا تو پھر کوئی بدمزہ نہ اس طرح کی حرکت نہ کرتا, یہ نہ کہتا کہ میں یوں میں ہوں کیوں ہوتا. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہری حیات کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن قبر میں جانا ہے, رب کو قیامت کے دن رب کو منہ دکھانا ہے, تو کیا جواب دے. سارے کہہ رہے ہیں 3 ہوتی. بھائی فاروق اعظم کے دور میں تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اجماع ہو گیا صحابہ کا, اس میں عثمان غنی نے بھی, مولا علی نے بھی اجماع کیا, سارے موجود ہیں. یہ بھی مانتے ہیں, بدمذہب بھی مانتے ہیں, جو کہتے ہیں غیر مقلدی, یہ بھی مانتے ہیں. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ چاروں اماموں کا بھی اتفاق ہے کہ 3 ہوتے ہیں. سارے یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو آپ کس کی مانیں؟ ہم انشاءاللہ اللہ رسول کی مانیں, صحابہ کی مانیں گے, ائمہ مجتہدین کی مانیں گے. اللہ سے وجل سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.